نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، شیخ ضیاء الرحمن سنابلی امام و خطیب مسجد ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہندن وہار غازی آباد یا دہلی میں، دہلی کے بارڈر پر ہی ایک مسجد ہے، مسجد ابو بکر، اس کی جو خطیب ہیں شیخ ضیاء الرحمن سنابلی حفظہ اللہ، انہوں نے مجھے اس ناچیز کو، میرے چینل کے کچھ ویورز ہیں جو کہ ان کے مسجد میں وہاں نماز پڑھتے ہیں، تو ان لوگوں کی خواہش پر کہ ہم عاقل صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، ایک پروگرام رکھا اور انہوں نے مجھے کچھ لمحات اپنی مسجد میں بولنے کے لیے دے دیے۔ اس پر کچھ لوگوں کے تبصرے آئے ہیں، تو میں پہلے تو آپ کو فضیلت شیخ ضیاء الرحمن سنابلی حفظہ اللہ کی گفتگو سناؤں گا، اور پھر اس کے بعد اس اعتراض یا اس کی حقیقت آپ کی خدمت میں شیئر کروں گا، اس امید پر کہ آپ دیکھیں گے، غور سے سنیں گے اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیں گے، اور ان لوگوں کے بارے میں جو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں بغیر تحقیق کے، ان کے بارے میں بھی دعا کریں گے، اور اپنے الفاظ سے کمنٹس میں ہمیں ذرا بتائیے گا کہ آپ کس جانب ہیں اور آپ کا نظریہ کیا ہے۔ چلیے پہلے جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا، بڑی خوشی ہوئی ہے۔ دراصل بات ایسی ہے جی، آپ نے جو ویڈیو شائع کیا میرے پاس، جب آپ نے لنک بھیجا میں نے بھی کئی جگہوں پر اس کو نشر کیا۔ یہ اس ویڈیو کی بات کی جا رہی ہے جو کہ ان کی مسجد میں، مسجد ابو بکر الصدیق ہندن وہار غازی آباد میں، جب اس ناچیز نے چند کلمات اپنے دوستوں کو ان کی خواہش پر میں نے بیان کیے۔ اب آگے سنیے۔ تو کسی نے اعتراض کیا، اور بہت ہی جماعت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، بڑے عالم دین ہیں۔ یہاں یہ بات انڈرلائن کر لیجئے کہ جماعت کے بڑے عالم دین ہیں، اہل حدیث جماعت کے بڑے عالم دین ہیں، اور مجھے بڑی حیرت ہے کہ یہ لفظ انہوں نے جس بھی عالم دین کے لیے کہا ہے، واقعی وہ بڑے عالم دین ہوں گے، لیکن آیا یہ عالم دین کی شان گفتگو ہے؟ یہ فیصلہ آپ کیجئے گا، یہ فیصلہ اہل حدیث غیر اہل حدیث کو چھوڑ دیجئے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ بتائیے گا کہ اس لفظ کی کیا انہوں نے آن بان شان اور اس کا حق ادا کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں شیخ سنابلی حفظہ اللہ؟ نے اعتراض کیا، اور بہت ہی جماعت کے بہت بڑے عالم دین بہت بڑے عالم دین، ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کے سلسلے میں یہ بات کہی، کیا آپ کافر کو مطلقاً، احناف کو مطلقاً کافر سمجھتے ہیں، جماعت احناف کو مطلقاً کافر سمجھتے ہیں۔ یہ ایک پوائنٹ ہے جو کہ میرے خلاف کسی نے کہا ہے، ٹھیک ہے، اسلامی کی تعریف کرتے ہیں، جماعت اسلامی کی تعریف کرتے ہیں، یہ بھی میرے اوپر اعتراض ہے۔ ایسے لوگوں کو کیوں بلاتے ہیں، کیوں موقع دیتے ہیں، ان کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ تو مجھے انہوں نے گھیرا، تو ان کو ابھی تک میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں سب سے پہلے مناسب یہی سمجھا کہ آپ سے رائے لے لوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بلا ثبوت بلا دلیل کسی پر بھی کچھ بولنا نہیں چاہیے۔ یہ بات، آپ عالم دین ہیں، آپ نے واقعی علماء کی لاج رکھی ہے، ورنہ آج وہ بڑے عالم دین کیا کہہ رہے ہیں، سن لیجئے، میں آپ کو اس کا جواب بھی دوں گا۔ تو اگر ہو سکے تو اور تھوڑا واضح انداز میں آپ اپنا موقف بیان کر دیں۔ میں موقف بیان کروں گا۔ جماعت اسلامی کی آپ تعریف نہیں کرتے ہیں، اوکے، احناف کو مطلقاً آپ کافر نہیں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکے تو اور تھوڑی وضاحت کر دیجئے، میں کروں گا، آپ کے لیے بھی خیر ہوگا، میرے لیے بھی خیر ہوگا انشاءاللہ، کیوں نہیں، تاکہ یہ بدگمانی اور سوئے ظن جو اس کے ذہن میں ہے، من بعد وہ الظن چیز اسم ختم ہو جائے، فلا تجسسوا۔ اور ہمیں آپ سے محبت ہے اور محبت رہے گی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا عقیدہ بہت مضبوط ہے، آپ علماء سے جڑے ہوئے ہیں، میں بھی آپ کو سنتا رہتا ہوں، میں بھی ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، مجھے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کوئی کتاب و سنت پر کون ہے کون نہیں ہے۔ سبحان اللہ، میں بھی اتنا بیوقوف نہیں، اتنا بڑا بیوقوف نہیں ہوں کہ کتاب و سنت کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ان کی نظر میں سب بیوقوف ہیں۔ اسٹیج پہ بلا لوں
اہل بدعت کو یا بدعتی کو اپنے اسٹیج پہ بلاؤں، ایسا تو مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ میرا یقین تھا کہ آپ کا عقیدہ درست ہے، اور یقین ہے درست ہے الحمدللہ، اور میرا جو ہے خیال اچھا ہی ہے آپ کے سلسلے میں، اور رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو لیکن جنت دے۔ بعض احباب کے دل و دماغ میں اس طرح کی باتیں بیٹھ جاتی ہے، اب جی کیوں بیٹھتی ہے اللہ جانے وہ جانے، تو ہو سکے اور تھوڑی وضاحت کے ساتھ آپ بیان دے دیں، موقع بیان کر دیں، تاکہ میں اس کو آپ کا یہ وائس میسج اس تک پہنچا دوں، تاکہ حجت قائم ہو جائے کہ ہم نے کسی غلط آدمی کو نہیں بلایا ہے، ان کا عقیدہ درست ہے، صحیح ہے، وہ منہجی ان کے اندر منہج ہے، منہج سلف ہے، وہ منہج آدمی ہے، کوئی غیر منہجی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے یہاں آپ کو انہوں نے کہا کہ اپنا وائس میسج ریکارڈ کر دیں، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ وائس میسج کیا، میں اپنے ویورز کے ساتھ بھی گفتگو کروں نا، تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے اور انصاف سے آپ بھی کام لے سکیں۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو وہ جو شعر ہے نا، کسی نے کہا ہے کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ہمیشہ دیکھیے وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ حسد کی آگ میں جل کر بتاؤ کیا ملا تم کو، اگر جلنا ہی تھا تو چراغوں کی طرح جلتے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے، میں جب آپ نے یہ پہلا سوال کیا ہے کہ کیا میں احناف کو مطلقاً کافر سمجھتا ہوں، حاشا وکلا، نہیں، اللہ گواہ ہے، ہمارے علماء، اہل حدیث علماء، ہند و پاک کے بڑے علماء، ان میں سے آپ سر فہرست جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا ہے، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر لقمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ لوگ آتے تھے جدہ دعوت سینٹر میں، شیخ صفی الرحمن مبارک پوری صاحب الرحیق المختوم، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، میرے گھر پہ ٹھہرا کرتے تھے، اور میرے گھر پہ صرف ہندوستان ہی کے نہیں بلکہ بر صغیر کے چوٹی کے بڑے علماء، فضیلت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی اور شیخ ڈاکٹر طالب الرحمن، شیخ قاری خلیل الرحمن جاوید اور دیگر کئی علماء بر صغیر کے، وہ ہمارے پاس آتے رہے ہیں، لیکچر ہم نے ان کے اپنے جدہ دعوت سینٹر کی زیر نگرانی کروائے ہیں۔ میں آپ کو جماعت اسلامی کے بارے میں بتانے سے پہلے آیا کہ کسی اہل حدیث عالم نے احناف کو کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے مطلقاً؟ میں نہیں سمجھتا کہ کسی اہل حدیث نے یہ کام کیا ہو، اور جس نے یہ ان صاحب کو بتایا ہے کہ عاقل نے یا کسی عاقل کی ویڈیو میں اس طرح کا کوئی لفظ ہے، تو وہ دیکھیں کسی بھی شخص کے بارے میں غیر منصفانہ انداز میں یا خلاف حقیقت اپنی بات کو یا اس کے اوپر اعتراضات بیان کرنے کو ہی دراصل جھوٹ کہا جاتا ہے۔ اب خلاف حقیقت اگر کوئی بات بیان کر رہا ہے اور اس کی تصدیق نہیں ہے، جیسے یہ شیخ ضیاء الرحمن سنابلی حفظہ اللہ نے کیا کیا، کسی نے ان سے کہا کہ عاقل صاحب جو ہیں وہ تو حنفیوں کو مطلقاً کافر سمجھتے ہیں، تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے احناف سے ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہمارے ماموں، ہمارے دوسرے رشتہ دار جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے احناف ہیں، دیوبندی ہیں۔ اب اس بنیاد پر ہم اللہ کے فضل و کرم سے اگر کوئی مشرک نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اگر ان کے یہاں رشتے ہوں تو رشتے بھی کرنا جائز سمجھتے ہیں، اور انہیں کسی بھی اہل حدیث عالم نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا ہے۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، بدگمانی ہے، اور اس بدگمانی کو اگر انہوں نے بیچاروں نے پالا ہوا ہے تو یہ کوئی پہلے آدمی نہیں ہے، اس طرح کے بہت سارے آدمی ہیں بدگمان۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اہل بدعت کی توقیر نہیں کرتا، اہل بدعت سے جس طریقے سے سلف کا منہج ہے ان کو ان کی اصلاح کے لیے جدوجہد کرتا ہوں، اور انہیں
ان کی توقیر نہ کرتے ہوئے ان سے اہل بدعت کو نہ ہی میں اپنے اسٹیج پر لانے کے کبھی قائل تھا اور نہ ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ نہ رہوں گا۔ میں کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے ساتھ جب میں ریاض میں تھا، جدہ میں تھا تو وہاں ایک بہت بڑے عالم ہیں، صوفی عالم، اور وہ چونکہ سعودی عرب کے اندر بہت سارے صوفی اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس طرح کا ظاہری پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہ سعودی عرب میں رہتے ہیں اور سعودی مزاج یا سعودی عرب کے علماء کے مطابق ہی ان کا منہج ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ان کا دوپٹہ یا ان کی شکل و صورت یا ان کا لباس سعودیوں جیسا ضرور ہو جاتا ہے، لیکن ان کے دلوں میں بدعقیدگی رہا کرتی ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، جدہ کے اندر ایک پروگرام منعقد کیا گیا آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے، میں آپ کو جس وقت ہماری دعویٰ سینٹر، جدہ دعویٰ سینٹر میں ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی، تب کی میں بات بتا رہا ہوں۔ ایک عالم تھے، حنفی عالم، وہ تھے، ان کا نام تھا عبدالعزیز عبدالرحیم۔ یہ میں نے کسی کو ویڈیو میں شاید ذکر نہیں کیا، پہلا موقع ہے کہ آج ذکر کر رہا ہوں۔ ان کو بلانے کے لیے دراصل اہل حدیث علماء، مدنی علماء اور پاکستانی اور ہندوستانی علماء، تقریباً 25-30 علماء کے نام شائع ہوئے، پوسٹر میں چھپے، اور جناب ہم فلانے صاحب کو بلا رہے ہیں، اور فلانے صاحب تو مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا بھئیے یہ جدہ دعوت سینٹر میں کیوں آئیں گے نا تقریر کرنے کے لیے؟ کہا جناب یہ قرآن ہمیں سکھانے آئیں گے، اور اس شخص کے لیے باقاعدہ طور پر ٹکٹ کے طور پر پیسے بھی جمع کیے گئے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ ہمارے بچے کسی بدعقیدہ آدمی سے قرآن سیکھیں، کیونکہ بدعقیدگی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا بدعقیدگی ہو؟ تو قرآن پڑھانے آئے گا۔ میں نے کہا آپ کو یہی پتہ نہیں ہے کہ بدعقیدگی ہوتی کیا ہے؟ اب انہوں نے مجھ سے، جب مدیر کے پاس بات گئی جو ہمارے جدہ سینٹر کا مدیر ہے، تو اس کو میں نے کہا، اس نے مجھے بلایا کہ عاقل کیا بات ہے؟ میں نے کہا صاحب وہ آدمی صوفی ہے۔ کہا صوفی ہے تو اس کی دلیل کچھ ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا وہ تصوف اور وحدت الوجود کا قائل ہے، اور وہ جتنے بھی بڑے بڑے صوفی بر صغیر کے ہیں، اس کے یہاں انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر ان کا نام اتقیاء اور سلف صالحین اور صلحاء اور بزرگان دین کے نام پر، وہاں پر انہوں نے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور حذیفہ اور طلحہ کے بعد ان ناموں کو ذکر کیا ہوا ہے۔ تو یہ میں نے جب مدیر سے کہا تو مدیر نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہوتا، مجھے بتائیے اس کی باقاعدہ طور پر مجھے ڈیٹیل دیجیے۔ تو میں نے اس شخص کے بارے میں ایک جدہ کے علماء کو 2 صفحے کا خط لکھا تھا، جدہ کے لیے، جدہ کے علماء کا یا اہل جدہ کے لیے کھلا خط، اور اس میں میں نے تقریباً 15-20 پوائنٹ ایسے لکھے تھے اس کی بدعقیدگی کے، اسی کی ویب سائٹ سے۔ اب اس کی ویب سائٹ سے میں نے بدعقیدگی کے پوائنٹ لکھے اور وہ میں نے جدہ دعوت سینٹر کے مدیر کو دیے، تو مدیر نے کہا یہ آدمی ہمارے اسٹیج پر آ کر نہیں بول سکتا، یہ بدعتی ہے، یہ صوفی ہے۔ تو جس طریقے سے سعودی عرب کے علماء بدعتیوں سے نفرت اور ان کو حقیر سمجھتے ہیں، اللہ گواہ ہے میں بھی بدعتیوں کو اسی طریقے سے حقیر سمجھتا ہوں۔ تو وہاں یہ صاحب، جب ان کو پتہ چلا کہ عاقل صاحب نے آپ کا پروگرام رکوا دیا ہے، تو ان کا فون میرے پاس آیا، کیا وجہ ہے کہ آپ نے میرا پروگرام رکوایا ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر بدعقیدگی پائی جاتی ہے۔ اس نے کہا میرے اندر، آپ مجھ سے سوال کیجئے، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ میں نے کہا سوال کیا کروں؟ آپ کی ترجمانی آپ کی ویب سائٹ کر رہی ہے، ویب سائٹ پر میں نے صرف آدھے گھنٹے میں 20 پوائنٹ کلیکٹ کر لیے ہیں جو کہ آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ صوفی ہیں، اور وہ جو وحدت الوجود کا عقیدہ ہے اس سے آپ متاثر ہیں اور اس کے قائلین کو اکابر اسلام شمار کرتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ اکبر، یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں؟ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ میری ویب سائٹ پر یہ ہے، اور یہ پتہ نہیں کسی نے ڈال دیا ہوگا۔ میں نے کہا ان کنت تدری فتلک المصیبہ فإن کنت لا تدری فمصیبتک الأعظم۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اگر تمہیں پتہ نہیں تھا
تو اگر تمہیں پتہ تھا اس بات کا تو یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے، اور اگر تمہیں پتہ نہیں تھا اس بات کا تو مصیبت، اس سے بڑی مصیبت ہو گئی نا کہ ایک ایسا آدمی بدعقیدگی کے مظاہر اپنی ویب سائٹ پر غیر شعوری طور پر، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، اور آپ کے جو پیر ہیں یا آپ کے جو چیلے چپاٹے ہیں وہ اس بدعقیدگی کو آپ کے نام سے پرموٹ کر رہے ہیں، کہنے لگے یہ واللہ مجھے نہیں پتا تھا، میں توبہ کرتا ہوں۔ اس شخص نے مجھ سے توبہ کری تو اللہ کا شکر ہے، لیکن میں نے اس کو، چونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ بدعتی ہے، اس لیے اب وہ اللہ کرے کہ اس کی توبہ اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور اس سے قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کا کام لے۔ تو جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں نا، میں نے اللہ گواہ ہے اس طرح کے لوگوں کو، حالانکہ یہ جو جن علماء کا میں نے نام لیا نا، جدہ کے 30 سے زیادہ لوگ تھے علماء، اور میں اگر کہوں تو مدنی عالم بھی اس میں شامل تھے، جی ہاں، جو اس آدمی کو بلانے کے لیے۔ اور بلکہ مجھے یاد آیا ڈاکٹر مرتضیٰ بخش ہمارے بہت اچھے ساتھی رہے ہیں، اور جدہ دعوت سینٹر سے جب انہوں نے بدعتی تھے، بریلوی تھے، توبہ کی، تو ان کا، ہمیں تو یہ پتہ چلا نا کہ بریلوی تھے، توبہ کی، تو ہم نے ان کو اس لیے صرف اس زاویے سے کہ ایک آدمی نے قبر پرستی سے توبہ کی ہے، تو ہم نے ان کو موقع دیا، اور ہمارے ہاں وہ اسٹیج پر انہوں نے اپنا اظہار خیال بھی کیا، اور وہ جدہ دعوت سینٹر کے پروگراموں میں شریک بھی ہوتے تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ عاقل صاحب آپ ناراض نہ ہوں، ان کو بلا لیجئے، کیونکہ لوگوں کو ہم نے پیسے ویسے جمع کیے ہیں ان کو بلانے کے لیے۔ تو میں نے کہا نہیں، مدیر نے منع کر دیا ہے اور اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک آدمی بدعقیدہ ہے۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں یہ جو پہلی بات تو یہ کہ کیا احناف کو ہم مطلقاً کافر سمجھتے ہیں؟ تو کسی اہل حدیث عالم نے یہ فتویٰ نہیں دیا ہے، اور ہماری تربیت اللہ کے فضل و کرم سے علماء بر صغیر کے علماء نے کی ہے، یا ہم نے ان کی سنگت میں رہ کر دین کو سیکھا ہے، سمجھا ہے۔ تو اس لیے ان علماء پر یہ اعتراض کرنا کہ انہوں نے یہ لگایا ہے فتوے، یہ درست نہیں ہے، یہ ان کی بدگمانی ہے، اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کی میں نے تعریف کی ہے، جماعت اسلامی کی کسی بھی شخص کی آپ دیکھ لیجئے، جدہ میں جب 1993 میں گیا ہوں، 1993 سے پہلے میں ریاض میں رہا ہوں 10-12 سال، اور میں پھر گیا ہوں 11 سال کے بعد جدہ۔ تو 93 سے 2024 چل رہا ہے نا، 25 چل رہا ہے جنوری، آج غالباً 10-11 تاریخ ہے، تو میں 11 تاریخ ہے، تو 93 میں جب میں گیا ہوں جدہ، تو وہاں جا کر جالیات کے جو دفاتر تھے، اس میں ان دفاتر میں ڈاکٹر اسرار احمد کی اور مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کی کتابیں اور کیسٹیں عام تھی، میں لفظ عام واللہ بھری پڑی تھی۔ اور وہاں پر جب میں گیا ہوں تو میں نے کیا کیا، میں نے مدیر کو یہ کہا کہ دیکھیے یہ جن علماء کی تقاریر آپ نے یہاں رکھی ہوئی ہیں، یہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، اور یہ درست موقف ان کا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہمیں دلیل دیجئے۔ میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی کئی تقریریں ان کو سنوائیں اور اس کا ترجمہ کر کے انہیں بتایا، تو اللہ گواہ ہے کہ اس نے کہا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ ساری کیسٹیں آپ لے جائیے، اور ان کے بدلے پھر آپ ہمیں کیا دیں گے؟ تو میں نے کہا ان کے بدلے میں آپ کو شیخ معراج ربانی کی جو اہل حدیث عالم ہیں، اور شیخ تذیب الرحمن کی کچھ تقاریر، اور ڈاکٹر وسیع اللہ عباس کی، قاری احمد دین صاحب کی، شیخ عبدالواحد اوان کی، تو ان علماء کی، شیخ طالب الرحمن کی، میں نے کہا شیخ معراج کی تقریباً 350 کیسٹیں میں نے جالیات کے دفتر میں دی، پورا کارٹن بھر کے۔ تو ڈاکٹر جماعت اسلامی کی تمام تقاریر وہاں سے نکل گئی۔ اب تو ویسے بھی جماعت اسلامی پر پابندی ہے، آپ کو پتہ ہے سعودی عرب نے ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے اخوان المسلمین کی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو ہم تو 25-30 سال پہلے انہیں یہ مشورہ دے رہے تھے کہ ان کے اندر چونکہ بدعقیدگی پائی جاتی ہے، تو یہ درست نہیں ہے کہ یہاں جو لوگ ہم جیسے رزق کی کمانے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں، ہمارے عقیدے کی اصلاح کی جائے، نہ کہ
اور اسے خراب کر دیا جائے. تو بہرحال انہوں نے ان تقاریر کو وہاں سے ہٹوا دیا اور ان کے بدلے اہل حدیث علماء کی، سلفی علماء کی تقاریر ہونے لگیں. اور سلفی علماء کا اللہ کے فضل و کرم سے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ریاکاری سے بچائے اور اسے میرے لیے اخروی زندگی اور جنت کے حصول کا بہترین سبب بنائے. آمین یا رب العالمین. اور مجھے اور میرے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ اس منہج پر قائم اور گامزن رکھے جو صحابہ کا، سلف صالحین کا منہج رہا ہے. بہرحال اب جماعت اسلامی کے بارے میں کیا میں کہ ان کو گمراہ سمجھتا ہوں؟ بھائی، جماعت اسلامی کا جو منہج ہے وہ گمراہیت پر مبنی ہے. اور جدہ کے اندر میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں، مجھے نہیں پتہ اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں، سعودی عرب کے اندر 25-30 سال پہلے میرا جدہ میں نے پہلا موقع ہے کہ تقریریں کروائی اور اس کا عنوان تھا جماعت اسلامی کو پہچانیے. شیخ معراج ربانی کی، شیخ توصیف الرحمان کی. شیخ معراج ربانی جس وقت اس عنوان پر تقریر کرنے کے لیے آئے، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری میرے گھر میں دونوں نے قیام کیا 2 دن. اور شیخ ڈاکٹر لقمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی پروگرام تھا، اور اس پروگرام میں شیخ عبدالمالک مجاہد بھی ریاض سے تشریف لائے تھے، اور کئی علماء تشریف لائے تھے. بہرحال تو وہاں پر 2 دن یہ پروگرام رہا، اور شیخ توصیف الرحمان، شیخ معراج ربانی جماعت اسلامی کی حقیقت کے بارے میں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کو 2 دن پڑھاتے رہے کہ یہ تمہیں بولنا ہے، یہ تمہیں بولنا ہے، یہ تمہیں بولنا ہے. اور میں اب بھی شیخ معراج سے کہتا ہوں کہ آپ کو اس تقریر سے پہلے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی پر خوب تربیت کی تھی، تاکہ آپ صحیح طریقے سے کوئی بھی خانہ خالی نہ چھوڑیں. اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ شیخ معراج ربانی سے بہت کام لیا ہے. اور ان کی کاوشوں کے نتیجے میں جب میں نے انٹرویو لیا نا لوگوں سے کہ آپ اہل حدیث کیوں ہوئے، تو آپ یقین کیجئے 90%، 95% اگر میں کہوں مبالغہ نہیں ہے، 95% لوگ یا تو توصیف الرحمان کی تقریر سن کر اہل حدیث ہوئے ہیں، یا شیخ معراج ربانی کی تقریر سن کر اہل حدیث ہو رہے ہیں. اور وہ اہل حدیث یا وہ سلفی اور وہ بدعقیدگی سے جو توبہ کی ہے ان لوگوں نے، ان تقاریر کی مجھے کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ ان تقاریر میں اپنا نمبر اور اپنا نام ضرور ڈالتا تھا، تو لوگ مجھے فیڈ بیک دیتے تھے. اور بلکہ وہ جو کاروان توحید کے انٹرویو میں نے لیے تھے نا، وہ آپ ان لوگوں سے بھی سن سکتے ہیں. میرے چینل پر ہے، دوسرے چینل پر، وہ میں اس لنک میں دے دوں گا، کاروان توحید، جس میں نے تقریباً 250 لوگوں سے انٹرویو کیے. جدہ اور سعودی عرب کے مختلف شہروں میں گیا، یہاں علی گڑھ اور سہارنپور اور دیوبند، مظفر نگر، اور اس طرح کے دلی کے لوگوں سے ملاقات کی، کئی لکھنؤ کے لوگوں سے ملاقات کری. تو کئی لوگوں سے میں نے انٹرویو لیے، تو سب نے بتایا کہ ہاں، ہم تو جدہ دعوت سینٹر کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن اور سنت کو ہم نے اپنایا ہے، اور قبر پرستی سے ہم نے توبہ کی ہے. تو جو یہ کہتا ہے کہ میں نے جماعت اسلامی کے کسی شخص کی تعریف کی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا جو منہج ہے نا، وہ منہج گمراہ کن ہے. اور یہی وجہ ہے ان کے منہج کو لے کر سعودی عرب نے گزشتہ چند سالوں قبل ان پر بھی جس طریقے سے تبلیغی جماعت پر پابندی عائد کی ہے، اسی طریقے سے جماعت اسلامی پر بھی پابندی عائد کی ہے. اور انہیں حق وہاں پر نہیں ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کے کام میں کسی طرح کی ایکٹیویٹیز کر سکیں. تو بہرحال میں ان کو حق پر نہیں سمجھتا. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ عاقل نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے، تو بھئی ہمیں بتا دیجئے، ہماری اصلاح کر دیجئے. آپ اگر اصلاح کر دیں گے تو ہم آپ کا ماتھا چوم لیں گے. لیکن اگر آپ لوگوں کو یہ بتاتے پھریں گے، تو یہ غیر منصفانہ اور غیر عالمانہ اور غیر شائستگی پر مبنی آپ کا رویہ ہے. آپ کو اگر کچھ مجھ سے اعتراض ہے، مجھے کہنا ہے، تو میری نصیحت کیجئے، مجھے نصیحت کیجئے. میرا فون نمبر ہر ویڈیو میں ہوتا ہے
096650468317۔ آپ میری اصلاح کیجئے۔ اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر کوئی غلطی ہے تو آپ کو اصلاح کرنے کا حق ہے، کہاں پکڑ کے آپ مجھے برا بھلا جو بھی کہنا ہے وہ کہہ دیجئے، لیکن اصلاح تو کیجئے۔ لیکن یہ جو بد گمانی ہے کہ ہم نے احناف پر مطلقاً کفر کا فتویٰ لگایا ہے، یہ تو اللہ کے یہاں آپ جواب دیں گے، ہم جواب نہیں دیتے۔ ہمارے علماء، اہل حدیث علماء، اگر یہ بڑے عالم دین ہیں، اہل حدیث، اللہ کرے کہ یہ اس سے زیادہ بڑے عالم دین بنے، لیکن علم کی تھوڑی سی تو یار قدر کر لو، عزت کر لو۔ آپ کہاں سے علم آپ نے حاصل کیا ہے؟ آپ کے یہاں تو بحث، تو کیا کہوں میں آپ کو، بس اللہ تعالی ہماری جماعت میں ایسے علماء اگر ہیں تو اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ کیونکہ جماعت اہل حدیث کا جو منہج ہونا چاہیے وہ منہج ہونا چاہیے جو سلف صالحین کا منہج ہے، جس طریقے سے قرآن اور احادیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے رسول سے سمجھا اور سیکھا اور اس پر عمل کیا، اور وہی منہج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے آنے والے نسلوں کو، سلف صالحین کو سکھایا، اور محدثین اور علماء کرام نے ہمیں بتایا ہے، تو وہی منہج ہے۔ قرآن کو ویسے سمجھو، حدیث کو ویسے سمجھو جیسے کہ صحابہ نے سمجھا ہے، تابعین اور تبع تابعین نے اور محدثین نے سمجھا ہے۔ اپنی رائے سے عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ۔ یہاں آپ سے میں صرف اتنی سی گزارش کروں گا کہ میرے خلاف اگر آپ کو کوئی بات پہنچتی ہے، تو جیسے کہ شیخ ضیاء الرحمن سنابلی حفظہ اللہ نے مجھ سے کلیئر کر لیا ہے، اور یہ ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ واقعی میں تو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں بدعتی کو، قبر پرست کو، اللہ کا یہ تو دنیا کے سب سے بدترین مخلوق ہے جو کہ غیر اللہ کی پوجا کرتی ہوں، جو اللہ کو یہ سمجھتی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ شیخ صالح الفوزان سے پوچھا گیا کہ ایک ایسا شخص جو یہ کہتا ہو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو کیا اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو شیخ صالح الفوزان نے فرمایا اس کی تو اپنی نہیں ہوتی تو تم اس کے پیچھے پڑھ رہے ہو، یہ تو ابو لہب کا عقیدہ ہے۔ ہمارے اندر جو خرابی پائی جاتی ہے نا شیخ ضیاء الرحمن سنابلی صاحب، وہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ میں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ دیکھیے یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ شیخ صالح الفوزان، شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ محمد بن صالح العثیمین، شیخ سعد الخذلان، شیخ عبدالعزیز آل الشیخ، شیخ محمد ابراہیم، جتنے بھی علماء، سلفی علماء گزرے ہیں، ان سب کا موقف یہ ہے کہ جو آدمی یہ کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، تو یہ تو بدعقیدگی ہے، یہ تو کفری عقیدہ ہے۔ شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں یہ تو کفری عقیدہ ہے۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر کفر، احناف کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہے بھائی۔ وہ شخص جو اللہ کو ہر جگہ کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، شیخ صالح الفوزان یہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز اس کی تو اپنی نہیں ہوتی الا یہ کہ وہ ہمیں ہماری امامت کرائے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ کو صرف میں نے یہ نہیں کہا کہ نہ ہی کسی اہل حدیث عالم نے یہ کہا کہ اب یہاں پتہ ہے کیا ہے، وہ جو چور دلوں میں بیٹھا ہوا ہے نا، دیکھو عاقل نے کہہ دیا۔ عاقل نے کیا کہا ہے؟ عاقل نے یہ کہا ہے، اور یہ عاقل کا فتویٰ نہیں ہے، شیخ صالح الفوزان کا فتویٰ ہے، شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ ہے، شیخ محمد بن صالح العثیمین کا فتویٰ ہے، کہ ایک شخص جو یہ کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ صالح الفوزان کا فتویٰ ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ یہ عاقل نے اردو میں کیوں کہہ دیا ہے، تو جلن آپ کو کیا کہوں میں، بعض مرتبہ الفاظ ایسے نکل جاتے ہیں۔ تو بہرحال تکلیف آپ کو، شاید آپ نہیں چاہتے کہ یہ بدعقیدگی کی اصلاح ہم کر لیں لوگوں کی، تو ہمارا مقصد تو صرف اصلاح کرنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی میرا۔ نہ ہم احناف کو کافر سمجھتے ہیں اور نہ ہی جماعت اسلامی کو حق پر سمجھتے ہیں۔ کیسا رہا میرا جواب؟ میری رائے سے آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے،
ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں، لیکن ادب اور شائستگی سے اس کا اظہار کیجئے. جیسے ہم اپنے ادب اور شائستگی سے آپ سے بول رہے ہیں، اب ہم بدگمانی لے کر بیٹھ جائیں فلاں آدمی نے اور اس سے نفرت کرنے لگے اور نفرت پھیلائیں، تو یہی جھوٹ ہے. کسی کے بارے میں خلاف حقیقت تبصرہ کرنا، اظہار رائے کرنا، یہی جھوٹ ہے. اور جھوٹوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فلعنۃ اللہ علی الکاذبین. تو جھوٹوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں. تو کسی نے اگر کوئی بات میرے بارے میں کہہ دی ہے تو اس کو مجھ سے تصدیق کر لے بھائی، میں تو ابھی زندہ ہوں. اور اگر کوئی ایسی بدعقیدگی اس ناچیز کے اندر آپ نے دیکھی ہے، اللہ گواہ ہے، میں آپ مجھے فون کر دیں، میں اصلاح کر لوں گا. مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے بدعقیدگی اگر کوئی ہے ثابت کر دے، میں اس کا ماتھا چوم لوں گا اور توبہ بھی کر لوں گا. کیا خیال ہے؟ اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے بتا دیجئے نا. میرے بارے میں آپ کے عاقل صاحب آپ نے یہ کہا تھا اور یہ جماعت اسلامی کے فلانے آدمی کی آپ نے مدح سرائی کی تھی اور فلانے بدعقیدگی کو، بدعقیدہ لوگوں کو آپ نے اسٹیج پر بلایا تھا. مجھے یاد نہیں کہ اس 40 سال 45 سال کے عرصے میں سعودی عرب میں کسی بدعقیدہ کو میں نے اپنے اسٹیج پر بلایا ہو. وہ اسٹیج جس پہ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری، ڈاکٹر وسیع اللہ عباس، شیخ ڈاکٹر لقمان سلفی، شیخ عبدالواحد اعوان، قاری احمد دین اور شیخ طٰہٰ اور شیخ بڑے علماء، شیخ معراج ربانی ہیں، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی ہیں اور قاری خلیل الرحمن جاوید ہیں، شیخ انصار زبیر محمدی ہیں، شیخ شیخ عزیر شمس ہیں. بہت سارے علماء ہیں جو کہ ہمارے یہاں آتے تھے اور ہمارے یہاں اللہ کے فضل و کرم سے غیر سلفی علماء کو ہم نے اپنے اسٹیج پر کبھی تقریر کرنے کے لیے نہیں بلایا. اگر کوئی آپ کے پاس ثبوت ہو تو پیش کیجئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.